کہ جو ہماری بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں وہاں تو عورت مرد سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں تو کبھی کسی نے کہا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہو آپ. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزیں مردوں اور عورتوں کو مل کے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر دین کے لیے یہی بات کرنی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں ہائے ہمارے دین میں ایسی بے حیائی کی باتیں. یعنی میڈیکل کی بکس میں سب لکھا ہوا ہے اور سب جائز ہے اور وہ بھی انسان پڑھتے ہیں، لیکن دین کی کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو یہ بالکل درست نہیں. اور یہ کیسا دین ہے؟ یہ ہمارا ایک بہت نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے معاشرے کے اندر دین کے معاملات میں، جو کہ درست نہیں. اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پھر پیدا ہوتی، عبادت میں خلل ہوتا ہے. تو ماں ہونے کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ بیٹی، بلکہ اگر بیٹوں کو بھی کوئی اور بتانے والا نہیں تو بہت آرام کے ساتھ آپ ان کو نارمل وے میں بتا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جی ہاں، ہمارے ہاں عموماً یہ تو اسکولوں میں جیسے سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنے بھونڈے طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے فائدے کی بجائے کئی نقصان ہوتے. تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ ایک مسئلے کو، ایک پرابلم کو یا ایک چیز کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو خود اپنے اندر پہلے کانفیڈینس پیدا کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے ایک بات کرنے کی، کیوں سکھانا چاہتے، کیوں سمجھانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ خود ساتھ ہنسنا شروع کر دیں اور شرمانا شروع کر دیں اور سب کو ہنسانا شروع کر دیں. یہ ہنسنے کی باتیں نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان باتوں میں سے ہنسنے کی کون سی بات ہے. کسی مومن کا یہ مزاج ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی باتوں میں نمبر ایک دلچسپی لے، یا ایسی باتیں مجلسوں میں عام طور پر بلا ضرور ڈسکس کی جائیں یا ان کے نام زبان پر لائے جائیں. نہیں ہونا چاہیے، لیکن علم کی حد تک عمل کے لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق چیزیں. مزید عام طور پر لفظ جو ہے یہ ویٹ ڈسچارج جیسے لیکوریا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جاگتے ہوئے ہوتا ہے، یہ نیند کی حالت میں نہیں، یہ جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے. اور اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی ایسا سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن میں، یا ایسی کوئی کتاب پڑھی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے جسم کے اندر خلل آتا ہے، یعنی انسان کے ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ایموشنز کے فرق سے یہ ڈسچارج ہوتا ہے. یعنی لیکوریا جو ہوتا ہے بغیر ایموشنز کے ہوتا ہے، لیکن یہ ایموشنل کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے. ایموشنل کیفیت کے ساتھ جو ویٹ ڈسچارج ہوتا ہے اس سے استنجا بھی لازم ہے اور وضو بھی لازم ہے، لیکن نہانا لازم نہیں. وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے یا کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں، لیکن مزی میں لفظ آپ یوں سمجھے جیسے مزہ لفظ ہے نا، یہ اسی سے نکلا ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے. ایک بچی کی ریسنٹلی شادی ہوئی، اس نے ایک میل مجھ کو کی، وہ اس قدر بیچاری پریشان، چھوٹی سی عمر کی بچی تھی، شادی ہوگی، اس کو شاید پہلے سے کسی نے کچھ نہیں بتایا، نہ ماں بتاتی نہ کوئی اور، جو ضروری چیز ہے وہ کوئی نہیں بتاتا اور فضول میں بہت کچھ پڑھ لیتے. تو اب وہ کچھ بہت ہی جینون جو اس کے شوہر کے رویے تھے ان پر وہ اس قدر خوف زدہ تھی اور پریشان کہ شاید میرے ساتھ کوئی بہت ہی گناہ کا کام ہو رہا ہے اس طرح. تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یا تو اس کو اتنا چھپایا گیا اور بتایا ہی نہیں گیا، یا یہ ہے کہ بلو پرنٹس بچے چھپ چھپ کے دیکھیں تو ماں باپ کو خبر نہ ہو. ان رویوں میں بہت نارمل اور بہت فطری انداز میں، نیچرل انداز میں آپ کو بہیو کرنے کی ضرورت ہے. سوال ہے، مزی والا کپڑا دھونے کا موقع نہ ہو اور گھر سے باہر کسی ایسی جگہ پر ہو کہ بدل بھی نہ سکے اور نماز کا وقت آئے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں ہر انسان کو اپنی کیفیت کا پتہ ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے لیکوریا کا ڈسچارج ہے، تو اس میں ڈسچارج کے بعد استنجا ضروری ہے. اگر استنجا کرنا ہے آپ کو تو پھر دھونے کا موقع کیوں نہیں آخر؟ اور آگے آپ انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے کہ بعض اس طرح کے سپاٹس جو ہیں وہ صرف کھرچنے کریدنے سے ہی، یعنی ان کو اگر رب کر دیا جائے اور جھاڑ دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں. کیا جنابت کی حالت میں کھانا تیار کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. ایسا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز بول کے نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ جھجک آتی ہے اور بڑے ہو گئے ہیں یا کچھ، لکھ کر دیجئے. جاگتے ہوئے اگر کچھ خیالات کے بعد اگر کم ڈسچارج ہو، بات یہ ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو، جو ڈسچارج ہے اس کے لیے استنجا اور وضو دونوں ضروری ہے. ایک لڑکی کی ماں نہ تھی، چچی اور کچھ آنٹیز رہتی تھی. جب اس بیچاری کو پیریڈز ہوئے تو اس نے بھائیوں کو بتایا، کیونکہ بھائیوں سے چھوٹی تھی. وہ بھائی پریشان ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے. تو لڑکی کے والد جب گھر آئے تو انہوں نے چچی سے کہا اور اس طرح. تو وہ انہیں بعض اوقات ایسی چیزیں پھر بہت امبیرسمنٹ کا سبب بن جاتی ہیں نا، کہ جب بچوں کو آپ ماں نہیں بتا رہی جو ان کی سب سے بڑھ کے خیر خواہ ہے، تو پھر وہ کیا کرتی ہیں، سہیلیوں سے پوچھتی ہیں، اوروں سے پوچھتی ہیں، ادھر ادھر سے کوئی ان پہ ہنستا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، اور یہ ساری زندگی چیزیں خوف کی چیزیں بن کے رہ جاتی. تو
اس سے بہتر ہے کہ وہ اوروں سے جا کے پوچھیں، کیوں نہ آپ ان کو بتائیں خود۔ ویٹ ڈسچارج میں کیا کپڑے چینج کرنا یا دھونا ضروری ہے؟ اگر آپ کہیں باہر ہو یا آپ کو فیل ہی نہ ہو، دیکھیے کہ اس کیفیت کا تعلق ہی فیلنگ کے ساتھ ہے۔ اگر فیلنگ ہی نہیں ہے تو جسٹ نارمل بات ہے۔ یعنی بعض لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فیلنگ نہیں آتی ایسی، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں؟ جی ہاں، جب فیلنگ ہی نہیں ہے تو پھر وضو کی ضرورت ہی نہیں، پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔